بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ میں نائب صدارتی امیدواروں کے درمیان ہونے والے پہلے مباحثے میں مائک پینس کے سر پر بیٹھنے والی مکھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ اس صورتحال پر سوشل میڈیا پر لوگوں کے دلچسپ تبصرے شروع ہو گئے۔ وائٹ ہاؤس میں کورونا پھیلنے کے پیش نظر سوشل میڈیا صارفین نے مکھی کو قرنطینہ میں جانے کا مشورہ دے دیا۔ کسی سوشل میڈیا صارف نے مکھی کو امریکی ملٹری ہاسپٹل والٹر ریڈ بھیجنے کا بھی مشورہ دے ڈالا، جہاں صدر ٹرمپ نے اپنا علاج کروایا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے معالی ڈاکٹر شان کونلی نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران صدر ٹرمپ کو بخار نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ میں کورونا کی علامات اب نہیں ہیں اور ان کا بلڈ پریشر، درجہ حرارت، آکسیجن لیول اور جسمانی کارکردگی سب نارمل ہے۔ ڈاکٹر کونلی نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو جمعہ کے بعد سے اب تک آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ 15 اکتوبر کو میامی میں جو بائیڈن سے مباحثے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ برطانوی پولیس نے لندن کے ایئرپورٹ سے ایک خاتون کے 5 سوٹ کیسوں سے 1.9 ملین پاؤنڈز کے کرنسی نوٹ برآمد کرتے ہوئے اسے گرفتار کیا ہے۔ 30 سالہ خاتون ایک کمرشل فلائٹ کے ذریعے دبئی کے لیے پرواز کرنا چاہتی تھی۔ شک پڑنے پر جب اہلکاروں نے اس خاتون کے سوٹ کیسوں کی تلاشی لی تو ان میں سے 1.9 ملین پاؤنڈ کے کرنسی نوٹ برآمد ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے کسی بھی بارڈر پر بارڈر فورس کی طرف سے سال کے اس دوران قبضے میں لی گئی یہ سب سے بڑی رقم ہے۔ اس خاتون کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزام میں مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سمندری طوفان ڈیلٹا براعظم شمالی اور جنوبی امریکہ کے وسط میں واقع ملک میکسیکو کے ساحلی ایریا سے ٹکرا گیا۔ کیٹیگری 4 کے طاقتور سمندری طوفان ڈیلٹا کی شدت کم ہو کر کیٹیگری 2 میں بدل گئی۔ 175 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کے طوفان سے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، جن کے نیچے دب کر متعدد گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ طوفانی ہواؤں سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا اور ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ امریکہ کی نائب صدارتی امیدوار کاملا نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے دور میں ریکارڈ نوکریوں کا خاتمہ ہوا۔ صدر ٹرمپ کے کورونا سے نپٹنے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں۔ امریکی لوگوں نے بدترین صدارتی ناکامی دیکھی ہے۔ امریکہ کے نائب صدارتی امیدوار مائک پینس اور کاملا کے درمیان دوستوں پہلا مباحثہ ہوا۔ امریکی نائب صدارتی امیدوار کاملا نے کہا کہ صدر نے جو بھی کام کیا وہ کام نہیں آیا اور ملک میں 2 لاکھ سے اوپر جانیں چلی گئیں، جبکہ صدر ٹرمپ کے پاس آج بھی کورونا سے نپٹنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر کو معلوم تھا کہ کورونا کس قدر مہلک ہے، مگر لوگوں سے چھپایا گیا، اور اگر جو بائیڈن امریکی صدر بن گئے تو مفت کورونا ویکسین دی جائے گی۔ کاملا کا مزید کہنا تھا کہ اگر صدر ٹرمپ کہیں گے تو میں ویکسین نہیں لوں گی، لیکن ڈاکٹرز کے کہنے پر ضرور لوں گی۔ جبکہ نائب صدر کے امیدوار مائک پینس نے کہا کہ ڈاکٹر فوچی نے کورونا سے متعلق کہا تھا کہ 20 لاکھ سے زیادہ افراد کی جانیں جا سکتی ہیں، جس کے پیش نظر صدر ٹرمپ نے پہلے دن سے ہی امریکیوں کی صحت کو اولین ترجیح دی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے چائنا سے پروازوں کو بند کیا، جس کی امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے مخالفت کی تھی۔ نائب صدارتی امیدوار نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے لاکھوں ڈالر ٹیکس دیا اور نوکریاں مہیا کی، جبکہ جو بائیڈن جب نائب صدر تھے تو امریکہ نے 2 لاکھ نوکریاں کھو دی تھیں، اور اب اگر جو بائیڈن صدر بنے تو اسی طرح نوکریاں ختم ہوں گی جیسے ان کے نائب صدر بننے کے بعد ہوئی تھیں۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں آئندہ سال تک امریکی اہلکاروں کی تعداد کم کر کے 2500 کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگلے سال دسمبر تک 4000 امریکی اہلکار افغانستان میں موجود رہیں گے، جنہیں بدستور کم کیا جائے گا۔ یاد رہے دوستوں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ افغانستان سے امریکی اہلکاروں کا انخلا چاہتے ہیں، تاہم اب کوئی تاریخ طے نہیں کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ 19 سال سے ہم افغانستان میں موجود ہیں اور امریکی اہلکار افغانستان میں پولیس کا کردار ادا کر رہی ہے۔
تاہم اب ہم چاہیں گے کہ افغانستان سے نکل جائیں۔ کورونا کے باعث ہلاکتیں 10,60,443 تک پہنچ چکی ہیں۔ مصدقہ کیسز 3,63,91,000 سے تجاوز کر گئے ہیں۔ کورونا سے متاثرہ ممالک میں امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں ہلاکتیں 2,16,784 ہو چکی ہیں اور متاثرین کی تعداد 77,76,224 تک پہنچ گئی ہے۔ کورونا سے متاثرہ ممالک میں بھارت دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات 1,05,544 ہو چکی ہیں، جبکہ متاثرین کی تعداد 68,32,000 تک پہنچ چکی ہیں۔ جبکہ روس میں مصدقہ کیسز 12,48,000 سے تجاوز کر چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 21,865 ہے۔ عمرہ ادائیگی کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں سینیٹائزنگ کے لیے سمارٹ روبوٹ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ بند مقامات پر یہ روبوٹ وبا کے خاتمے میں معاون ثابت ہوں گے۔ روبوٹ کے استعمال سے وبا اور بیماریوں کا سدباب ہو سکے گا اور بیماریوں کو پھیلنے سے روکنے میں مدد ملے گی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ ایران پر اقتصادی پابندیوں کا مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے۔ دوستو، امریکی صدر ٹرمپ نے 2 سال قبل ایران کے ساتھ طے پانے والے معاہدے سے دستبردار ہونے کے بعد اس پر سابقہ پابندیاں بحال کر دی تھیں۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ملک میں تارکین وطن، گھریلو ملازمین کے دوبارہ ویزوں اور سرکاری، نیم سرکاری اداروں اور اہم شعبوں کے ملازمین کو داخلے کی اجازت ناموں کا اجرا شروع کر دیا ہے۔ درخواست گزار وفاقی اتھارٹی برائے شناخت اور شہریت کی ویب سائٹ پر درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ تاہم ان کے متحدہ عرب امارات میں داخلے کی شرط یہ ہوگی کہ ان کا کورونا ٹیسٹ منفی ہونا چاہیے۔ تمام آجروں کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ متحدہ عرب امارات میں آنے والے ان کے تمام ملازمین 14 روز تک قرنطینہ میں رہیں۔ پاکستان نے ہانگ کانگ پر چینی موقف کی حمایت کی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ہانگ کانگ چائنا کا حصہ ہے، چائنا کے داخلی امور میں مداخلت نہ کی جائے۔ اس سال کا کیمسٹری کا نوبل انعام خواتین کے نام رہا۔ 2020 کا کیمسٹری کا نوبل انعام 2 سائنسدانوں کو عطا کر دیا گیا ہے۔ اس انعام کا اعلان آج سویڈن کی رائل اکیڈمی آف سائنسز نے کیا۔ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے کورونا میں مبتلا ہونے کے باعث ان کے ساتھ مزید مباحثے کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اگر ٹرمپ اب بھی کورونا میں مبتلا ہیں تو ان کے ساتھ دوسرا مباحثہ نہیں کروں گا، اور میرے خیال میں انہیں اب بھی کورونا ہے، اس لیے ہمیں مزید مباحثہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جو بائیڈن نے مزید کہا کہ متعدد لوگ کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں اور یہ ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے، جبکہ میں صدر ٹرمپ کی تمام تر صورتحال سے پر اعتماد نہیں کہ اس وقت ان کی کیا صورتحال ہے۔ صدر ٹرمپ اور صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے درمیان 3 میں ایک مباحثہ 29 ستمبر کو ہو چکا ہے، جبکہ دوسرا مباحثہ 15 اکتوبر اور آخری 22 اکتوبر کو ہونا ہے۔ دوسری جانب کورونا میں مبتلا صدر ٹرمپ نے منگل کے روز اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ 15 اکتوبر کو میامی میں ہونے والے مباحثے کے منتظر ہیں۔ ترکی نے 2 ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قاراباخ تنازع پر فرانس پروپیگنڈا کر رہا ہے، ہم آخر تک آذربائیجان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ دوستو، فرانسیسی صدر میکرون نے حالیہ دنوں آرمینیا کے حق میں بیان جاری کیا تھا، جس پر ترکی نے اسے پروپیگنڈا قرار دیا تھا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ آرمینی قبضے کے معاملے میں فرانس غیر جانبدار نہیں ہے، تنازع کے حل کے لیے 30 سالوں سے صرف جھوٹے وعدے ہوئے ہیں۔ ترکی اور آذربائیجان کے درمیان سالوں سے عسکری تعاون کا سمجھوتہ موجود ہے۔ ترکی کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی قوانین اور 2 طرفہ سمجھوتوں کے دائرہ کار میں ہم آخر تک آذربائیجان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ ترکی کا مزید کہنا تھا کہ اگر مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو آرمینیا کو مقبوضہ علاقے چھوڑنا ہوں گے۔ جو ممالک غیر جانبداری کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ دراصل آرمینیا کے ساتھ ہی دشمنی کر رہے ہیں۔ آذربائیجان یہ جدوجہد اپنی زمین پر جاری رکھے گا۔ پاکستان میں موجود دونوں بازوں سے محروم سنوکر پلیئر کی منفرد صلاحیتوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔
محمد اکرم پیدائشی طور پر بازوں سے محروم ہونے کے باوجود بچپن میں ہی اپنے دل میں سنوکر کا شوق پالتا رہا۔ چھپ کر تھوڑی سی کھیلنے کی پریکٹس کرتا رہا۔ مہارت حاصل ہونے پر سمندری کے ایک کلب میں کھیلنے والے دیگر پلیئرز کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ اپنی حیران کن صلاحیتوں کی وجہ سے 32 سالہ محمد اکرم کو سوشل میڈیا پر بھی شہرت حاصل ہوئی۔ کلب میں کھیلنے کے لیے اس کو ادائیگی نہیں کرنا پڑتی، بلکہ دیگر پلیئر اس کو رقم دیتے ہیں۔ آسٹریلوی ویمنز ٹیم نے ون ڈے کرکٹ میں مسلسل 21 فتوحات کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے۔ آسٹریلوی ویمنز ٹیم نے نیوزی لینڈ کو تیسرے میچ میں 232 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے کر ون ڈے کرکٹ میں مسلسل 21 فتوحات کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ اس ریکارڈ کو آسٹریلیا کے سابق کپتان رکی پونٹنگ کی ٹیم نے قائم کیا تھا۔ شوگر کو قابو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر خون میں شکر کی مقدار کو نوٹ کیا جائے اور انسولین کے ٹیکے لگوائے جائیں۔ تاہم اب اس کیفیت کو برقی مقناطیسی میدان الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ یعنی EMF سے قابو کرنے کی کوشش کی ہے۔ یونیورسٹی آف آئیوا کے سائنسدانوں نے برقی مقناطیسی میدان سے خون میں گلوکوز کی مقدار قابو کرنے اور جسم میں انسولین کی حساسیت بڑھانے میں اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق چند گھنٹوں کی EMF کے اثرات پورے دن برقرار رہتے ہیں اور یہ خوراک شوگر روکنے کے لیے کسی دوا کا کام کرتی ہے۔ سعودی عرب میں عمرہ سیزن میں مکہ کے ہوٹلز کے کرائے غیر معمولی حد تک کم کر دیے گئے ہیں۔ کچھ ایریا میں کمروں کا کرایہ 38 سعودی ریال سے بھی کم ہو گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرم کے مکمل نظارے والے 5 سٹار ہوٹل بڑی رعایت کی پیشکش سے اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے اور ہوٹل انڈسٹری میں معمول کی بحالی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ عرب کا مقدس شہر مکہ 1400 سے زیادہ ہوٹلوں پر مشتمل ہے، جو پورے ملک میں رہائش کے شعبے کا 2/3 سے زیادہ ہے۔ مکہ میں ہوٹلوں کے وہ کمرے جو سال بھر میں سب سے زیادہ قیمتوں کے لیے جانے جاتے ہیں اور مصروف سیزن میں تقریباً 3 گنا قیمت پر دستیاب ہوتے ہیں، اس وقت مسجد الحرم کے قریب ان کمروں کی قیمت 250 سے 700 سعودی ریال کے درمیان ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔